قاری صاحب آج کی قرآن کلاس میں ہم بڑی دیر بعد ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ پوسٹ حج فیلنگز، یعنی حج ہو گیا تو اس کے بعد کیا تاثرات ہوتے ہیں انسان کے. تو لیٹ می سے کہ میری نظر میں حج سے میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ نہ صرف اسپرچول ریجوینیشن ہوتی ہے، اسپرچول ہوتا ہے کہ روحانی بہت ساری چیزیں آپ کی روح کی غذا اور ضرورت ہوتی ہیں، بلکہ فزیکل ریجوینیشن بھی ہوتی ہے، یعنی جسمانی بھی. وہ میں بتاؤں گا کیسے. اور پھر مینٹل ریجوینیشن یا ری بوٹنگ جو لوگ کمپیوٹر کی زبان سمجھتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ دماغ ایک کمپیوٹر ہے اور اس کے بھی نیورونل پاتھ ویز ہیں یا اس میں بھی سافٹ ویئرز چل رہے ہیں تو ان کی بھی ری بوٹنگ ہوتی ہے. اسپرچل ریجوینیشن، اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ قاری صاحب ایک خاص قسم کے تجربے سے گزرتے ہیں اور جو وہ فیڈ بیک دیتے ہیں وہ کبھی بھی عموماً ایک جیسا نہیں ہو سکتا. 4 لوگوں کا بھی ایک جیسا فیڈ بیک نہیں ہوتا. اور حج ایک ایسی چیز ہے جس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ جاتے ہیں. اس دفعہ میرا خیال ہے کہ 17 لاکھ لوگ تھے. اور جس قسم کے بھی حالات سے وہ گزرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، آج تک میں نے نہیں کوئی ایسا فیڈ بیک سنا کہ کوئی کہا ہو کہ میرے نالائق ہی ہوا ہے. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ لوگ وہاں پہ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ بظاہر انوانٹیڈ تھیں اور آپ کہہ لیں کہ وہ مس مینجمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ فزیکل ایکسرشن ہوتی ہے. لیکن مجال ہے کہ یہ نہیں کہ وہ شکوہ یا گلہ آتا نہیں، آتا ہے، دل میں بھی آتا ہے، وہ اللہ تو دل کے حال جاننے والا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بھول ہی جاتا ہے. اگر ہمارے ساتھ مزدلفہ کی رات اور پھر ظاہر اگلے دن رمی والے دن بڑا یعنی کہ بہت زیادہ ایکسٹرا سمجھ لیں کہ آرڈینری مشقت کرنی پڑی، جو کہ پچھلے 2 حجوں میں نہیں تھی. تو تھوڑا سا دل میں آیا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے طواف زیارہ ایسا کرایا اور اس کے بعد صحیح میں نے 6 دفعہ وہاں جا چکا ہوں، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، ایسی فیلنگ ہوئی نہیں ہے، کنیکشن ہوا نہیں ہے کہ میں نے، آپ یقین مانیں کہ طواف زیارہ کے دوران 2 نفل جو مقام ابراہیم کے سامنے مجھے پڑھنے کے لیے موقع ملا وہ پورے حج میں نہیں ملا، وہ غصو نہیں ہوا. اور ایسا میری خواہش تھی کہ کوئی تو ایسا نفل ہو، ہم یہاں خانہ کعبہ امیجن کرتے ہیں، اس کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کہ وہ تو وہاں تو خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو وہ ان 2 نفلوں میں وہ کیفیت آئی اور اتنا وہاں پر رش ہوتا ہے، لیکن مجھے کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا. اور میں نے 5 منٹ لمبے سجدے کیے، کوئی آگے پیچھے سے بھی نہیں گزرا، اس سے بھی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جی بھر کے اپنا دل کھلا اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ جو ہماری اسپرچل ریجوینیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ہم نے وقت کیا ہوتا ہے، اپنے سارے یہ معاملات چھوڑ کے ادھر گئے ہوتے ہیں. یہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ ایسے جائیں نا اس سفر پہ. بالکل صحیح. اپنے آپ کو کٹ آف نہ کریں سرٹن چیزوں سے. پھر آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کو بھی جانتے ہیں جو وہاں پہ آئے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ اپنے آپ کو بھی ڈسکور کرتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں پہ ادھر اس کو مل، ادھر جا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. حج تو وہ 5 دنوں کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس سارے سفر میں آپ کو اپنے آپ کو بھی بہت ساری چیزوں کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے، بہت ساری چیز خود کلامی جسے کہتے ہیں. بالکل. اور فزیکل یقین مانیں کہ الحمدللہ جب انسان اپنے کمفرٹ زون سے نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں تو 20 کلومیٹر چلاؤں، اور کل میں جس بات پہ ہو رہا تھا کہ یار اتنی مشقت، آج مجھے وہ کچھ بھی نہیں لگ رہی، تو اس کا فزیکل اسٹرینتھ اس کی بڑھتی ہے نا. بالکل. کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس حج کی اس مشقت سے ڈر کے جو ہے نا وہ نہیں جا رہے ہوتے، جا پا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. بالکل. اور مینٹلی یقین مانے کہ آپ بہت سارے زندگی کے جھنجھٹوں سے جو ہے نا وہاں پہ آپ گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، چیلنجز سے درپیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کا مینٹل لیول بھی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، اور کمپیوٹر جو دماغ کا نا وہ ری بوٹ ہو رہا ہے. مطلب لیٹ می سے کہ حج پہ جانے سے پہلے مجھے جب یہ گرمیاں شرمیاں آتی ہے نا، مجھے عجیب سے انگزائٹی اور ان نون سی بے چینی ہونی شروع ہوتی تھی صبح اٹھتے ہی. تو کیسا سارے حج پہ نہیں ہوا، اور واپس آ کے بھی الحمدللہ مجھے کچھ ایسا نہیں، میں بہت کمپوز فیل کر رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے
کہ حج کا اصل مقصد یہ بھی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان اپنی چلو زیادہ نہیں کچھ 2-3 چیزیں ایسی وہاں پہ وعدہ کر کے آئے کہ میں آئندہ یا اللہ یہ نہیں کروں گا. بالکل صحیح بات. جیسے میں نے کہا کہ 2019 کے حج میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ چھوڑوں گا یا اللہ. چھوٹے موٹے چل جاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کتنے ہو تو پھر بتانا اس میں تو کرنا پڑتا ہے ویسے تھے ٹھیک ہے، لیکن ایسے جھوٹ جو کہ کسی کو افیکٹ کرے چھوڑا. اس دفعہ کے حج پہ مجھے ادراک ہوا جب میں بات کر رہا تھا نا خود کلامی خود کو جاننے کا موقع ملتا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ میں لاشعوری طور پہ 1-2 ایسی جو ہے نا چیزیں ایپ کر رہا تھا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے، جس میں ایک تھا کہ کبھی کبھار اصلاح کے انداز میں کسی کو تانا دے دینا. اپنی طرف سے آپ اصلاح کرنا چاہیں لیکن وہ تانا بن جاتا ہے. بالکل اس کو آپ نے بہترین، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالیں جو بہترین ہو. ایسے ہی. اور غیبت بھی بعض دفعہ کسی کی جینوئن کسی کا کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ رویہ ہوا ہے لیکن آپ ذرا 3rd پرسن کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ آپ وہ انسیڈنٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بعض دفعہ غیبت کی حد کراس کر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک اور علت بھی تھی ٹھیک ہے نا، اس کا بھی میں نے شکار تھا اور میں نے اللہ سے جو ہے نا وہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حج مبرور یا حج قبول کیسے ہوگا، تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں پہ استقامت دے جو آپ وہاں سے وعدے کر کے آئے ہیں یا جو آپ چیزیں لے کے دیکھیں نا، یہ چیزیں آپ کی روح کی غذا ہے نا جیسا. بالکل صحیح بات. لیکن صرف روح ہی نہیں، جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے معاملات بھی آسان ہوتے جائیں گے. ایسے ہی. وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ 100 روپے سے لڑائی ہو گئی بندہ مار دیتا. نہیں بھائی، وہ 100 روپے معمولی بات نہیں ہوتی، وہ آپ نے بات ایسی نکالی ہوتی ہے منہ سے جو کہ وہ نشتر کی طرح چلتی ہے اگلے کے جذبات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کی جو خودداری اور انا اور وہ پرستی ہے نا، وہ جب ہرٹ ہو جاتی ہے نا تو پھر ایسے وہ اسکیمیں بناتا ہے بدلہ لینے کے کہ آپ کی سوچ ہے نا. بالکل صحیح بات. تو اگر ہمیں ادراک ہو جائے گا ان چیزوں کا، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد حاصل ہو، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، اس کے برہان حاصل ہو، ہم فوراً اپنا چیک اینڈ بیلنس سسٹم ایکٹیویٹ کرے تو بہت ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو پھر فائنلی میں یہی کہوں گا اپنے دیکھنے سننے والوں کو کہ حج ایک فریضہ ہے جس کے بارے میں سوال ہونا ہے. اور اگلے دن بیگم صاحبہ سنا بھی رہی تھی پڑھ کے کہ اگر آپ کے پاس کسی کے پاس حج کی استطاعت کا سامان ہے اور وہ پھر بھی اس کو اننیسیسریلی ڈیلے کر رہا ہے تو یہ پھر بھی گنہگار ہے. اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلائے، بہت زیادہ دعائیں کی ہیں ٹھیک ہے. تو کیونکہ پانی کی قدر وہی جانتا ہے جس کو پیاس لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. تو ہم دوسروں کے لیے بھی ہم چاہیں گے کہ ہمیں اتنا اس گھر سے اتنی شفا ملتی ہے تو دوسروں کے لیے بھی ہم یہی. لیکن میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ صرف چاہت سے نہیں ہوتا، میرا یہ ایکسپیرینس ہے. تو آپ اپنی ویریفائیبل انٹینشن ہوتی ہے کہ آپ نے خود کیا کیا اس معاملے کے لیے. تو وہ اسباب پورے ہمارے پاس بھی نہیں تھے، بلکہ لیٹ می سے صاحب کہ 2 گھنٹے کے اندر مجھے ایسی موٹیویشن ہوئی کہ میں نے حج کے لیے اپلائی کر دیا. جب یہ میسج آیا نا ایک گروپ میں کہ حج کی سرکاری حج کی سیٹیں پوری ہوئی، انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا، تو میں کہا یار میری نظر سے میسج آ گیا ہے. اچھا پھر ہم نے کچھ ایکسٹرا پیسے دے کے وہ اپنی 2% اکوموڈیشن بھی لی، تو آلموسٹ پیسے اتنے ہی بن گئے جتنے تھوڑے شاید پرائیویٹ میں لگ سکتے تھے. تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تسی پھر پرائیویٹ چلے جاندے. میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ میں اس ٹائم اگر یہ فیصلہ نہ کرتا پیسے جمع کرانے کا تو شاید میں بعد میں نہ کرتا یا شیطان حاوی ہو جاتا. تو ایسے ہی ٹھیک ہے یار، کوئی بات نہیں، بات ہماری صحیح ہے. لیکن دیکھا اللہ کیا کرنا ہوا کہ پرائیویٹ لوگ جا ہی نہیں سکے، 60,000 لوگ رہ گئے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک تو آپ سالڈ پلاننگ کریں، اگر کسی نے اللہ کی مدد چاہیے تو فنڈ بنائیں، اس میں پیسے ڈالتے رہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ڈیفائن کریں کہ آپ نے اس سال یا اگلے سال جانا ہے، بالکل نہیں کہ جاواں گے. وہ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ دے تو اسی بھی دیں گے یا اللہ سمجھے. اللہ کہتا ہے نہیں، پہلے آپ. سورہ طلاق میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ سے فرمایا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق نفقہ کرے دے، اور جس کو اللہ نے کم رزق دیا وہ اس میں سے بھی دے. اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو پہلے ہی تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ سڑک کو کاٹے ہو، تو ہمیں آگے سے کہہ رہا ہے کہ تجھے پھر بھی دیو. تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو بات کہی ہے پتھر پہ لکیر ہے کہ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب سے غنی کر دے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. اور یہ میرے معاملے میں تو یہ بالکل 100% سچ ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس حج کے آدھے اسباب بھی ہیں نا تو ہمت کریں. بالکل صحیح بات.
لوگ گولڈ بیچ کے بھی جاتے ہیں. لوگ اپنے ایسے لوگ پہنچے ہوئے ہیں جن کے پاس باپ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے جی, ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دوسرے لوگوں نے کرایا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ترغیب ہے. ویسے میں نے پہلے بھی الحمدللہ اللہ مجھے توفیق دی تھی, ٹھیک ہے, اور ابھی بھی میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یار کوئی ایسا ہونا چاہیے اب جو نہیں کر سکتا, اس کی جو ہے نا وہ اس میں ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں. تو اس لیے جو حج کے متعلق فرضیت کے متعلق آپ جانتے ہیں جو آیت مبارکہ ہے اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اس کا استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا قصد کرے حج کا, ٹھیک ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کتنی سخت وعید ہے. فرمایا کہ اللہ پھر اس سے بے نیاز ہے, اللہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.